الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا وقلوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ المولانا وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ معزز سامعین کرام، پہلی بار آپ کے دیار میں محترم علی جناب عزت و باوقار شاعر اہل سنت بلبل خوشنما شاہکار ترنم جناب اصغر رضا منوری الہ آبادی کی دعوت پر میں لبیک کہتا ہوا آپ کے دیار میں حاضر آیا۔ شرع سام سے آپ بہت اچھا سماعت کر رہے ہیں، داد و تحسین سے نواز رہے ہیں، بس تھوڑی دیر مجھ کو بھی آپ برداشت کر لیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے ہر دل عزیز شاعر جناب اصغر رضا منوری سے ملاقات کریں گے، مکمل آپ ان سے شعر و شاعری سماعت کریں گے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں یہاں سے ایک مطلع کو شعر پڑھ کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، سنیں گے آپ؟ بس میری ایک گزارش ہے کہ میری گفتگو میں زیادہ آپ چہل پہل مت کریے گا، بڑی سنجیدگی میں میری گفتگو سنیے گا، کیونکہ جو میں گفتگو کرتا ہوں بس جب تک شعر پڑھتا رہتا ہوں تب تک بلواتا ہوں، اس کے بعد میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہتا کہ سبحان اللہ کہیں، ٹھیک ہے؟ جب تک شعر پڑھتا ہوں، اور ان بچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ لے لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میں یہاں سے بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے تمام تر اہل اسٹیج پر علماء شعراء خطبہ تشریف رکھتے ہیں، میں ان کے دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے ایک مطلع کو شعر پڑھتا ہوں، اگر اچھا لگے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ شاعر کہتا ہے کتنا حسین، ہے کتنا حسین احمد مختار کا چہرہ، ہے کتنا حسین احمد مختار کا چہرہ۔ بڑی سنجیدگی میں سنیے گا، دیکھتا ہوں کہاں تک آپ خاموشی اپنے آپ پہ رکھتے ہیں۔ ہے کتنا حسین احمد مختار کا چہرہ، ہے کتنا حسین احمد مختار کا چہرہ، ہمیں قرآن ہے مکمل میرے سرکار کا چہرہ، قرآن ہے مکمل میرے سرکار کا چہرہ، اور چن چن کے شفاعت میرے سرکار کریں گے، چن چن کے شفاعت میرے سرکار کریں گے، جن کا عقیدہ ہے کہ کل قیامت میں میرے آقا نماز کے بل پہ جنت نہیں ملے گی، نماز چھوڑیں گے گنہگار ہوں گے، نماز نہ پڑھنے والے کو سزا ملے گی، لیکن نماز کے بل پر، روزے کے بل پر، زکوٰۃ کے بل پر، عبادت کی بنیاد پر کوئی جنت نہیں مل سکتی، جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر سجدے کی بنیاد پر جنت ملتی تو ابلیس سب سے بڑا ساجد ہے، اسے تو جنت سے باہر کر دیا گیا۔ جنت صرف کس کی بدولت ملے گی؟ وہ آمنہ کا لال ہے، جس کو اشارہ کر دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہر کسی کو جنت نہیں ملے گی، تو اسی کو شاعر نے اس طریقے سے کہا، سنیں اگر عاشق ہیں نبی کی میلاد منائے ہیں اور نبی کی میلاد میں بیٹھے تو اپنے مقدر پہ جتنا اترائیں کم ہے، جتنا اترائیں کم ہے۔
شاعر کہتا ہے کتنا حسین احمد مختار کا چہرہ، قرآن ہے مکمل میرے سرکار کا چہرہ، چن چن کے شفاعت میرے سرکار کریں گے، چن چن کے شفاعت میرے سرکار کریں گے، وہ جانتے ہیں اپنے وفادار کا چہرہ، چن چن کے شفاعت میرے سرکار کریں گے، وہ جانتے ہیں اپنے وفادار کا چہرہ، اور آ جائے میری موت میں پھر دنیا نہ دیکھوں۔ بہت بڑا شعر ہے، آ جائے میری موت میں پھر دنیا نہ دیکھوں، آ جائے میری موت میں پھر دنیا نہ دیکھوں، جب دیکھ لوں میں سید ابرار کا چہرہ، جب دیکھ لوں میں سید ابرار کا چہرہ۔ اور ایک شاعر کہتا ہے یا ابھی چلی جائے یا کبھی چلی جائے، یا ابھی چلی جائے یا کبھی چلی جائے، سر نبی کے در پر ہو روح بھی چلی جائے، سر نبی کے در پر ہو روح بھی چلی جائے، اور چھوڑ میں نہ پاؤں گا مصطفیٰ کے دامن کو، چھوڑ میں نہ پاؤں گا مصطفیٰ کے دامن کو، ہمیں چھوڑ کر مجھے چاہے زندگی چلی جائے، چھوڑ کر مجھے چاہے زندگی چلی جائے۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اچھا درود آپ کو نہیں آتا؟ درود آپ کو نہیں آتا؟ آپ نے اتنی بڑی محفل سجا لی، بڑے افسوس کی بات ہے۔ درود نہیں آتا میرے بھائی، درود پڑھنا سیکھ لیں۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے اللہ کی قسم کہ درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ درود ہی ایک ایسی عبادت ہے، پوری کائنات میں جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں رب نہیں کرتا، صرف ایک کام رب کرتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ درود پاک۔ وہ بھی اپنے محبوب پہ درود پڑھا کرتا ہے، اپنے محبوب پہ درود بھیجا کرتا ہے، اور ہم اور آپ مسلمان ہمیں درود نہیں آتا۔ اگر جب درود پڑھنے کو کہا جائے نہیں آتا ہے تو کم سے کم اتنا ضرور پڑھ لیا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنا پڑھیں گے آپ؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں۔ کیا کہیں گے؟ زور سے بولیں، میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ بہت انعام دیے، مجھے دے نہ دیں کوئی مطلب نہیں ہے، انعام جتنے مقدر ہے میں اتنا لے کے جاؤں گا، ہے نا، اتنا ملتا ہے، کیونکہ رزق دینا رب کا کام ہے۔ لیکن کچھ بولتے رہیں آپ تو نہ آئے، نہیں آتا ہے، پہلی بار تو آپ سیکھیں درود پڑھنا، اتنی دیر سے پڑھوایا جا رہا ہے تو آپ پڑھنا سیکھیں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ درود آپ بھی سیکھیں، پڑھیں۔ اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ سے آپ نکال لیں، یوٹیوب سے نکال لیں، درود پڑھیں، درود سیکھیں، چلتے پھرتے اپنے آقا پر درود پڑھیں۔ میں درود کا واقعہ تو نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری آ گئی کہ میں نے آپ سے درود پڑھنے کو کہا، آپ خاموش رہے، ورنہ میرے پاس جو وقت ملا ہے 40 منٹ کا وقت، اتنے میں تو 20 منٹ نکل جائے گا درود کے فضائل بتاتے، پھر 20 منٹ میں بولوں گا کیا؟ ماں کے حوالے سے بھی مجھے گفتگو کرنی ہے، تو لہذا لیکن اب مجبوری ہے، تو سنیں گے آپ درود کا مقام کیا ہے، درود کی فضیلت کیا ہے، تو سنیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ میں جو درود پاک کے فضائل بولتا ہوں اور بولا ہوں، بہت سارے نیٹ کے ذریعے سے بھی بہت ساری تقریر درود کے فضائل کے حوالے سے ڈالے جا چکے ہیں، اس لیے میں سمجھ رہا تھا کہ آج نہیں بولوں گا، لیکن مجبوری آپ کی تحت ہے۔ میں اظہر بھائی سے گزارش کروں گا کہ یہ واقعہ بالکل کاٹ کر کے آپ ڈالیے گا، یہ واقعہ بہت سارے چینلوں کے ذریعے سے یوٹیوب پہ پڑ چکا ہے، تو لہذا درود جب بھی کہا جائے آپ کو، میری مائیں بہنیں آپ بیٹھی ہیں، میں آپ کو بہت 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 مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس بنیاد پر کہ آپ نے ایسے بچوں کو جنم دیا ہے جس بچوں کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے، جن بچوں نے آج مصطفیٰ کے میلاد ہر سال نبی کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ مبارکباد کے لائق آپ ہیں، کیونکہ جب مائیں نیک ہوا کرتی ہیں تو اولاد بھی نیک ہوا کرتے ہیں، جب مائیں اچھی ہوا کرتی ہیں تو بیٹے بھی اچھے ہوا کرتے ہیں۔ تو خدا کی قسم ماؤں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے اولادوں کو جنم
جنم دیا ہے، جو کہ آج کے اس پرفتن دور میں گانے اور ناچ کے علاوہ ہمارا نوجوان کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن آپ کے بچوں نے اپنے آقا کی میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا کر کے یہ دنیا کو پیغام دے دیا کہ جہاں نوجوان اگر ناچتا کودتا ہے وہی آج بھی مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے جو مصطفیٰ کی محفل منایا کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجایا کرتا ہے، آج بھی ایسے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، ذرا بولے محبت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام دلائل الخیرات شریف ہے، کتاب کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ اس کتاب میں کسی اور چیز کے بارے میں نہیں لکھا ہے، فقط درود کے بارے میں لکھا ہے، یا تو اس میں درود پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا یا درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے وہ بتایا۔ اور اس کے مصنف جو اس کے لیکھک ہیں محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، غور سے سننا، اور میری مائیں بہنیں آپ بھی غور سے سنیں کیونکہ یہ ایک لڑکی کا واقعہ ہے۔ درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے سنیں غور سے۔ تو آپ فرماتے ہیں، اسی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نماز کے لیے کہیں جا رہا تھا، نماز کا وقت، میں سفر میں کہیں جا رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، مسلمان کے علاقے میں پہنچا کہ نماز ادا کر لوں، لیکن جب مسلمان کے علاقے میں پہنچا، مسجد میں داخل ہوا تو پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہ آج کا زمانہ ہے کہ ہر جگہ سمرسیبل ہے، ہینڈ پمپ ہے، پانی کا بہت زیادہ اہتمام و انتظام ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا معاملہ نہیں تھا، کہیں کہیں کنواں ہوتا تھا۔ تو بہرکیف آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کے سامنے ہی کنواں تھا، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی سامان مہیا نہ تھا۔ میں پریشان تھا، کبھی کنویں پر، کبھی مسجد میں، کبھی کنویں پر، کبھی مسجد میں، کہ پانی کیسے حاصل کروں۔ تو ایک دروازے پر 8 یا 10 سال کی بیٹی کھڑی تھی، وہ دیکھتی کوئی ہے جو پریشان ہے، وہ قریب آتی ہے، کہا بابا آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ محمد بن سلیمان جزولی سے واقف تھی، نام سن چکی تھی لیکن چہرہ نہیں دیکھی تھی۔ تو انہوں نے کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کہا آپ پریشان ہیں، کس لیے پریشان ہیں بابا؟ کہا پانی کے لیے پریشان ہوں، نماز کا وقت جا رہا ہے، میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، پانی کیسے حاصل کروں؟ 10 سال کی بچی پوچھ لیتی ہے بابا نام کیا ہے؟ کہا بیٹی مجھے زمانہ محمد بن سلیمان جزولی کہتا ہے۔ اتنا سننا تھا، 8 سال 10 سال کے بچی کا عقیدہ دیکھیں۔ 10 سال کی بچی بول پڑی بابا آپ وقت کے علامہ ہیں، آپ تو پائے کے بزرگ ہیں، آپ کو اللہ نے بہت اختیار دیا ہے، اگر آپ کنویں کے پانی کو اشارہ کر دیں تو یہ اوپر چلا آئے گا، یہ پانی اوپر چلا آئے گا، پورا کنواں پانی سے بھر جائے گا۔ محمد بن سلیمان جزولی نے کہا سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کہاں 10 سال کی بچی اتنی بڑی بات کر رہی ہے کہ کنویں کے پانی کو اوپر بلانے کی بات کر رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پاور ہوتا ہے کام نہیں کرتا ہے، اختیار رکھتے ہوئے وہ کام نہیں کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ جب چلنے لگتا ہے، زمین پر گرتا ہے، باپ کو اختیار ہے، طاقت ہے کہ بڑھ کر کے اٹھا لے، لیکن نہیں اٹھاتا ہے، گرے گا اٹھے گا پھر چلنا سیکھے گا، اس کو اختیار ہے، پاور ہے، نہیں اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ سب پتا ہے، معلوم ہے، اس کے باوجود نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بلا تمہیل و تمثیل یہی معاملہ کربلا کی زمین پر بات آئی تھی کہ امام حسین اگر چاہتے اختیار تھا، پاور تھا، قبضے میں تھا، اگر اشارہ کرتے تو نہر فرات قدموں میں آ جاتا، لیکن اشارہ نہیں کیا۔ لیکن جب یہی پانی کی پابندی اسی ہندوستان میں غریب نواز کے سامنے پیش آیا تو میرے معین الدین چشتی نے کہا وہ میرے نانا کی بات تھی، وہ میرے آباء و اجداد کی بات تھی، وہاں استقامت سے کام لینا تھا، لیکن یہاں استقامت سے کام نہیں لینا ہے، یہاں کرامت سے کام لینا ہے۔ اور معین الدین اجمیری نے انا ساگر جیسے تالاب کو ایک کٹورے میں بلا کے زمانے کو بتا دیا کہ اختیار کسے کہتے ہیں، اور بتا دیا کہ جب ان کا نواسا اجمیر میں بیٹھ کر کے انا ساگر جیسے تالاب کو ایک کوزے میں بلا سکتا ہے تو پھر میرا حسین اگر میدان کربلا میں چاہتا تو ٹھوکر مار دیتا تو پانی کا چشمہ ابل پڑتا۔ تبھی تو کہنے والے نے کہہ دیا نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، آواز دے سو ساقیے کوثر نکل پڑے، وہ صبر کا مقام تھا، ورنہ حسین تو ہمیں ٹھوکر زمین پہ مار دے چشمے ابل پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کبھی کبھی اختیار ہونے کے باوجود کام نہیں کیا جاتا۔ آپ کے پاس اختیار تھا، پانی اوپر کر سکتے تھے،
لیکن دیکھنا تھا کہ یہ 10 سال کے بچی کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے تو پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی ہوگی۔ آپ نے کہا بیٹی میں نہیں بلا سکتا، اس پانی کو اوپر میں نہیں کر سکتا۔ اب 10 سال کی بیٹی کی آواز سنو، 10 سال کی بچی مسکراتی ہے، کہا بابا آپ نہیں کر سکتے، کہا نہیں کر سکتا، کہا مجھے اجازت دے دو تو اس پانی کو میں اوپر بلا لیتی ہوں، اس کو میں اوپر کر دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ علامہ محمد بن سلیمان جزولی ہیں، کبھی کنویں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی 10 سال کے بچی کا چہرہ دیکھتے ہیں، کہا بیٹی ایسا کر لو گی، اس کنویں کے پانی کو اوپر بلا لو گی؟ کہا ہاں بلا لوں گی۔ کہا پھر بلا لو تاکہ میں وضو کر لوں، نماز ادا کر لو۔ 10 سال کی بچی ہے۔ محمد بن سلیمان جزولی اپنے کتاب دلائل الخیرات شریف میں فرماتے ہیں، وہ 10 سال کی بچی اپنے سر کو جھکاتی ہے، کنویں کے جانب کرتی ہے، کچھ پڑھتی ہے، بس کچھ پڑھ کے کنویں میں تھوک دیتی ہے۔ ادھر بچی تھوکتی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی کنویں کو پانی سے لبریز کر دیتا ہے، پورا کنواں پانی سے بھر جاتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں، وہ بچی گھر چلی جاتی ہے، نماز پڑھ کر کے فرصت ہوتے ہیں، خالی پاتے ہیں، خالی پانے کے بعد لوگوں سے پوچھا وہ بچی کہاں رہتی ہے، اس بچی کا مکان کہاں ہے، اس کا ڈیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ سامنے والا مکان اسی بچی کا ہے۔ آپ جاتے ہیں، بلاتے ہیں بچی کو، بچی باہر آتی ہے، کہا بیٹی ایک بات بتا، اللہ نے یہ پاور تجھے کیسے دیا ہے؟ اللہ نے تجھے یہ اختیار کیسے دیا ہے؟ اتنی بڑی طاقت اللہ نے تجھے کیسے عطا کر دی؟ آج ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے اس کی رسوائی کرتے ہیں، اس کی عزت کو نیلام کرتے ہیں، لیکن خدارا 10 سال کے بچی سے کچھ سبق سیکھ لو۔ 10 سال کے بچی سے جب محمد بن سلیمان جزولی نے پوچھا تھا اے بیٹی بتا اللہ نے یہ مقام کیسے عطا کیا ہے، 10 سال کی بچی مسکرا کے کہتی ہے او محمد بن سلیمان جزولی آپ کا کام ہو گیا، آپ اپنے راستے میں اپنے راستے، یہ راز کی بات ہے، راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گی۔ اللہ محمد بن سلیمان جزولی سمجھ جاتے ہیں یہ ایسے نہیں بتائے گی۔ تب محمد بن سلیمان جزولی نے کہا اے بیٹی تجھے مدینے والے کا واسطہ دے رہا ہوں، احمد مختار کا واسطہ دے رہا ہوں، امام الانبیاء کا واسطہ دے رہا ہوں، مامنہ کے لال کا واسطہ دے رہا ہوں، نبیوں کے سردار کا واسطہ دے رہا ہوں، اے بیٹی بتا اللہ نے یہ مقام تجھے کیسے عطا کیا ہے؟ تو 10 سال کی بچی بول پڑی اے محمد بن سلیمان جزولی اللہ کی قسم جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے، میرے جسم سے جان نکل جاتی لیکن میں کبھی اس راز سے پردہ نہ اٹھاتی، لیکن آپ نے مدینے والے کا واسطہ دے دیا ہے، احمد مختار کا واسطہ دے دیا ہے، میرے نبی کے کریم کا واسطہ دے دیا ہے۔ اے محمد بن سلیمان جزولی سنو اللہ نے یہ پاور کیسے دیا ہے۔ اے محمد بن سلیمان جزولی میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہوں، جب عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہوں پھر سے تازہ وضو کرتی ہوں، اپنے پاک بستر پر جاتی ہوں اور پاک بستر پر جانے کے بعد اپنے چہرے کو گنبد خضرا کی طرف کرتی ہوں، اپنے نبی کے روضے کی طرف اپنے چہرے کو کرتی ہوں اور ہر روز بلا ناغہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتی ہوں۔ اے محمد بن سلیمان جزولی جب میں کنویں میں تھوکی تھی تو قرآن کے کسی آیت کو پڑھ کر کے نہیں تھوکی تھی، اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو پڑھ کر کے نہیں تھوکی تھی۔ اے محمد بن سلیمان جزولی جب میں کنویں میں تھوکی تھی تو فقط اپنے مصطفیٰ پر، فقط اپنے نبی پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھی تھی اور پڑھ کر کے کنویں میں تھوک دی تھی۔ اللہ نے درود کی برکت سے کنواں کو پانی سے لبریز کر دیا، کنواں کو پانی سے بھر دیا۔ تبھی تو کہنے والے نے کہہ دیا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جوڑی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جوڑی، ہمیں محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خاموش مجمع۔ بڑی تیزی کے ساتھ اب سمجھ میں آ گیا ہو تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم بڑی تیزی کے ساتھ بس آمد مصطفیٰ پہ یہاں سے بولتا ہوں، سنیں۔ بہت سارے علماء سے آپ نے سنا اور بہت سارے خطیب سے آپ نے سنا، بس میں یہاں سے بولتا ہوں، یہاں سے مجھ سے سن لیں، کیونکہ چمن کے باغ میں بہت سارے پھول ہوتے ہیں، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، ہر پھول کا رنگ الگ ہے، بات وہی ہوتی ہے لیکن ہر خطیب کی خطاب کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اب آؤ بڑی تیزی کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو حضرت عبداللہ سے منتقل کر کے حضرت آمنہ کے بطن مقدس میں جلوہ گر کیا، اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات جو کا نور نور مصطفیٰ جب آمنہ کے بطن مقدس میں 2 مہینے کا ہوا، یعنی ہم سب کے آقا جب اپنے ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس میں 2 ماہ کے ہوئے تو آپ کے والد
والد گرامی حضرت عبداللہ روز صبح جاتے شام کو کام کر کے گھر واپس آ جاتے، تجارت کرنے صبح نکلتے شام کو گھر واپس آتے، لیکن جب 2 ماہ کے آپ ہوئے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ صبح کو نکلے، شام کا وقت ہوا آپ واپس نہ آئے، دوسرا دن ہوا آپ واپس نہ آئے، ہر شام کے وقت حضرت آمنہ دہلیز پر آتی، اپنے شوہر حضرت عبداللہ کا انتظار کرتی، لیکن آپ نہیں آئے۔ 1-2 دن نہیں 7 دن گزر گیا، لیکن حضرت عبداللہ گھر نہیں لوٹے ہیں۔ اپنے نبی کی شان دیکھنا اور اپنے نبی کی آمد دیکھو کہ شان سے آمنہ کا لال جلوہ گر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عبداللہ نہیں آئے، 7 دن ہو گیا، جب حضرت آمنہ پھر دروازے پر کھڑی ہے، عبداللہ کی کوئی خبر نہیں ملی ہے، لیکن آنے والے آتے ہیں، آنے والا آیا، آنے کے بعد کہتا ہے او آمنہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہا اپنے شوہر حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہی ہو۔ اتنا کہنا تھا، آنے والے نے کہا او آمنہ اب عبداللہ نہیں آنے والے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، اب عبداللہ نہیں آئیں گے۔ اتنا سننا تھا، حضرت آمنہ کی چیخ نکل جاتی ہے، یہ آواز حضرت عبدالمطلب آپ کے دادا کے کانوں سے ٹکراتی ہے، آپ دوڑ کے قریب آتے ہیں، وہ بیٹی آمنہ بات کیا ہے؟ آخر تم روئی کیوں ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہے آپ کے بیٹے میرے شوہر عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبدالمطلب ہے اپنے سر کو پکڑ کر زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دل میں خیال آتا ہے اے مالک و مولا، ابھی تو میرے بیٹے کی نشانی دنیا میں جلوہ گر بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے یہ یتیم ہو چکا ہے۔ اتنا سوچنا تھا عبدالمطلب کا، غیب سے آواز آتی ہے او عبدالمطلب یہ جو جا رہا ہے یہ یتیم بن کر کے نہیں جا رہا ہے، یتیموں کا سہارا بن کر کے جا رہا ہے، یتیموں کو سینے سے لگانے جا رہا ہے، یتیم بن کر کے نہیں جا رہا ہے، یتیموں کا ماوا بن کر کے جا رہا۔ حضرت عبدالمطلب کی صرف سوچ تھی، جب 4 مہینے کا وقت گزرا، یعنی آقا 4 مہینے کے ہوئے تو حضرت عبدالمطلب آپ کے دادا کعبے کے صحن میں ہیں، کعبے کے صحن میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اتنے میں مکے کے چودھری قبیلے کے سردار پہنچے، کہا او عبدالمطلب ایک بات کرنی ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا آپ سے بات کرنے میں ڈر لگتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے ڈر ہے کہ آپ قریش خاندان کے سردار ہیں، آپ کے گھر کی بات ہے اس لیے ڈر لگ رہا ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ بات تو بتاؤ۔ کہا او عبدالمطلب اپنے مکے کا دستور کیا ہے اور ملک عرب کا قانون اور ضابطہ کیا ہے؟ کہا کیا؟ کہا اگر کسی کا شوہر مر جائے تو پھر کتنا دن سوگ کرنا چاہیے؟ کہا 1 سال سوگ کرنا چاہیے، 1 سال تک وہ عورت خوشبو نہیں لگا سکتی ہے، 1 سال تک وہ بن سبر نہیں سکتی ہے، 1 سال تک وہ میک اپ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، یہ اسلام کا نظام اور دستور، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ نبی کے آنے سے پہلے کا دستور تھا، بلکہ اب کا معاملہ شریعت کا معاملہ 4 مہینہ 10 دن ہے۔ لیکن آؤ ذرا بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں۔ ہاں یہی دستور ہے۔ کہا لیکن شاید آپ کے بیٹے عبداللہ کے مرنے کا غم آپ کی بہو آمنہ کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، شرم کے مارے آپ کا سر جھک جاتا ہے۔ کہا کیسی بات کرتے ہو؟ کہا آمنہ جب گلی کوچے سے نکل کر پانی بھرنے کنویں پر جاتی ہے تو پوری گلی خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی ہے، پوری گلی مہکنے لگتی ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آمنہ خوشبو لگا کے نکلتی ہے یا پھر گلیاں ایسے ہی مہک جاتی ہیں، انہیں پتا نہیں تھا، انہیں معلوم نہیں تھا۔ آپ بوجھل قدموں سے چل دیتے ہیں، سر جھکائے ہوئے گھر پہنچے ہیں۔ آپ کی بیوی آقا کے دادی نے دیکھا، کہا میرے سرتاج بات کیا ہے؟ آج آپ کا سر کیوں جھکا ہے؟ کہا کہ آج تک عبدالمطلب کا سر کسی نے نہیں جھکایا ہے، لیکن آج آمنہ کی وجہ سے میرا سر جھک گیا ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا لگتا ہے میرے بیٹے عبداللہ کے مرنے کا غم آمنہ کو نہیں ہے۔ کہا کیسی بات کرتے ہو؟ کہا مکے کے چودھریوں نے کہا ہے، قبیلے کے سرداروں نے کہا ہے، اور آمنہ جب نکلتی ہے تو خوشبو لگا کے نکلتی ہے، آمنہ جب نکلتی ہے تو عطر لگا کر کے نکلتی ہے۔ کہا میں پوچھتی ہوں۔ آپ اندر جاتی ہیں، حضرت آمنہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے جیسے ہی سوال کیا کہ تجھے میرے عبداللہ بیٹے مرنے کا غم نہیں ہے، اتنا سننا تھا، حضرت آمنہ کھڑی ہو جاتی ہیں، دیوار سے ٹیک لگا کے رونے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں۔ کہا وہ میری ماں سن، بات یہ ہے کہ جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا کئی رات میں پوری رات جاگ جاتی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی ہے، جب لقمہ اٹھاتی ہوں حلق کے نیچے نہیں اترتا لقمہ، عبداللہ کے فراق میں، عبداللہ کی یاد میں تڑپتی رہتی ہوں۔ آخر یہ بات کیسی آئی ہے؟ کہا
कहा तेरे बाबा ने कहा है, कहा अब्दुल्ला ने कहा है, कहा क्या कहा है, कहा जब तू निकलती है तो खुशबू लगा के निकलती है, तुझे मेरे बेटे अब्दुल्ला के मरने का गम नहीं है। कहा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है तो इसका जवाब उन्हीं को दूंगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, कहा बेटी बात तो बता क्या है, आखिर तू खुशबू क्यों लगाती है, क्या मेरे बेटे अब्दुल्ला के मरने का गम नहीं है। कहा बाबा बात ये नहीं है, आप दीवार पे जहाँ टेक लगा के खड़ी थी वहीं से मिट्टी उठाती है जहाँ आपने हाथ रखा था, मिट्टी उठा के कहा बाबा हाथ बढ़ाओ। अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ बढ़ाया है, आपने वो मिट्टी रखा, रख करके कहा इसे सूंघ करके बताओ। अब्दुल मुत्तलिब ने जब सूंघा है, कहा बेटी आमिना आज तक मक्के में ऐसी खुशबू नहीं पाई गई है, आज तक मक्के में ऐसी खुशबू नहीं मिली है। कहा बाबा बात इतनी सी नहीं है, आपने जहाँ पाँव रखी थी पाँव हटाती है वहां से मिट्टी उठाती है, उठा के हाथ में दिया, कहा बाबा सूंघ करके बताओ। सूंघते हैं, सूंघने के बाद कहते बेटी इसकी भी खुशबू का कोई जवाब नहीं है। कहा बेटी बस इतना ही है या और आगे, कहा आगे देखना है तो पीछे पीछे चलिए। हजरत आमिना गली में निकल जाती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब पीछे पीछे। जब थोड़ी दूर जाते हैं तो क्या समझ में आता है कि पूरी गली महकती जा रही है, आमिना गुजरती जा रही है, गली खुशबुओं से मुअत्तर होती जा रही है, गली महकती जा रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ओ बेटी आमिना ये मामला कब से पेश आया है, ये मामला कब से हुआ है। तब हजरत आमिना ने मुस्कुरा के कहा था ओ अब्दुल मुत्तलिब जब से आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला की निशानी आमिना के बदन में जलवागर हुआ है तब से आमिना जिस गली से गुजर जाती है, जिस कूचे से गुजर जाती है, जिस बाजार से गुजर जाती है वो गली कूचे मुअत्तर हो जाया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आवाज बुलंद करो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। आप फरमाते हैं बस इतनी बात है कि और आगे, कहा और आगे, कहा आगे क्या है, कहा कि देखिए ये पत्थर दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, ये दरख्त दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। बाबा जब इस रास्ते से पानी भरने जाती हो तो ये पत्थर भी मुझसे बात करते हैं, ये दरख्त भी मुझसे बात करते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं बरेली के मुजद्दिद ने सलाम को राइज किया है, बरेली के मुजद्दिद ने सलाम पढ़ना सिखाया है। ये सलाम पढ़ने पढ़ाने का मामला बरेली के इमाम अहमद रजा ने कायम किया है। और नादानो कम से कम किताब का मुताला करो कि नबी पर सलाम कब से पढ़ा जा रहा है। हाँ हाँ सलाम पढ़ना तो बहुत पहले से चालू है, लेकिन जब सलाम पर एतराज हुआ था तब बरेली का मुजद्दिद उठा था। जब या नबी सलाम अलैका पढ़ा जा रहा था, ये उलमाए किराम मिंबर पे तशरीफ रखते हैं, बहुत बड़ा नुक्ता दे रहा हो कि जब या नबी सलाम अलैका पढ़ा जा रहा था, जब इस पर पाबंदी लगी कि सलाम पढ़ना जायज नहीं है, या लफ्ज करीब के लिए इस्तेमाल होता है। आका मदीने में है, तुम यहाँ से पुकारते हो, लेकिन उन्हें शायद मालूम नहीं है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी अपने उम्मतियों के जान से ज्यादा करीब रहा करते हैं। हमें जब नबी अपने उम्मतियों के जान से ज्यादा करीब रहते हैं तो उम्मती चाहे जहां से, चाहे जिस जगह से, चाहे जिस मकान से अपने आका पर दरूद व सलाम पढ़ता है, आका उसे समात कर लिया करते हैं। जब या नबी सलाम अलैका पढ़ा जा रहा था, वहाबी देवबंदियों ने इस पर फतवा लगाया कि ये नाजायज, ये हराम, ये शिर्क, ये बिदात है। जब फतवा लगाना शुरू किया तो हम सबके रजा ने मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा हो वहाबी देवबंदी हो, तुम या नबी सलाम अलैका पे पाबंदी लगा रहे हो, तुम एक सलाम पर पाबंदी लगा रहे हो। अब बरेली का अहमद रजा एक सलाम नहीं पढ़ेगा। तब बरेली के मुजद्दिद ने मुस्कुरा के कलम उठाया और उठा के लिखता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जब लाखों सलाम पर पाबंदी लगी कि अब तो एक ही साथ में लाखों सलाम भेजे जा रहे हैं, जब इस पर पाबंदी लगी, जब इस पर अंगुष्ठ नुमाई हुई तो फिर हम सबका रजा उठा और कलम उठाता है, कहा लाखों सलाम पे पाबंदी लगाओगे, अब लाखों सलाम नहीं पढ़ेंगे। तो बरेली के मुजद्दिद ने मुस्कुरा के फिर लिखा काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। एक सलाम पे पाबंदी, करोड़ों दुरूद सलाम पढ़ा जा रहा है। ये बरेली के अहमद रजा का फैजान है। मेरे कैफ आप फरमाते हैं बाबा जब इस रास्ते से गुजरती हो तो ये दरख्त कहते हैं, ये पत्थर कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी रसूलुल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह की माँ आप पर भी सलाम हो और आने वाले इमामुल अंबिया पर भी सलाम हो। ऐ बाबा जब रास्ते से गुजरती हो, रास्ते में जो पत्थर पड़ते हैं वो रेशम से ज्यादा मुलायम हो जाते हैं। जब कुएं के करीब पहुंचती हो तो कुएं का पानी तो बहुत नीचे होता है, लेकिन जैसे ही मैं अपना पाँव रखती हूँ कुएं का पानी ऊपर
اوپر چلا آتا ہے, آسانی سے پانی حاصل کر لیتی ہوں. وہ لوگوں یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہے. میرے کے وقت تو شاید میرا پورا ہو چکا ہوگا, میں تقریباً 40 منٹ تک بول چکا ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے. میرے کے تھوڑی دیر بس ایک واقعہ سن لیں نبی کے بچپن کا, اس کے بعد ماں کے حوالے سے بس بہت چھوٹا واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو پھر گفتگو ہو جائے گی. بڑی تیزی کے ساتھ آئے سنیں اعلیٰ حضرت کس کو کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کی شاعری کس کو کہتے ہیں. ہم سب کے مصطفیٰ جان رحمت کا بچپنا ہے. دائی حلیمہ فرماتی ہیں, حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بابو محمد کو سینے سے لگا کے لیٹی تھی. دوپہر کا وقت تھا, ایک عورت اپنے دوپٹے میں اپنی اولاد کو چھپا کے میری بارگاہ میں پہنچی ہے. مجھ تک آئی, میری چوکھٹ تک پہنچی اور کہا او دائی حلیمہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے, یہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, یہی اکلوتا بیٹا ہے اور کوئی نہیں ہے. خدا را تمام طبیبوں نے کہہ دیا ہے اب یہ بچنے والا نہیں ہے, اب یہ بولتا نہیں, اس کی آوازیں بند ہو چکی ہے, اب یہ حرکتیں بہت کم کرتا ہے. اے دائی حلیمہ تو دائی ہے, علاقے میں تیری نظر میں اگر کوئی اچھا طبیب ہو تو بتا دے, کوئی اچھا ڈاکٹر ہو تو بتا دے, کوئی اچھا حکیم ہو تو بتا دے. تو اس نے کہا, دائی حلیمہ نے کہا کہ میری بہن فلاں طبیب کے پاس چلی جا. کہا گئی تھی, کہا فلاں حکیم کے پاس چلی جا, کہا وہاں بھی جا چکی ہوں, کہا سب نے لا علاج کر دیا, کہا ہاں سب نے لا علاج کر دیا. کہا او دائی حلیمہ اگر تیرے پاس کوئی نسخہ ہو تو دے دے, تیرے پاس کوئی دوا ہو تو دے دے. دائی حلیمہ نے کہا اچھا ٹھہر میں دیتی ہوں. آپ اندر جاتی ہیں, جانے کے بعد ایک کٹورے میں پانی لیتی ہیں, لے کر کے آتی. کہا میری بہن اسے لے کر کے جا, اپنے بچے کو پلا بھی دینا, جسم پر لگا دینا, تیرا بچہ اچھا ہو جائے گا. اب یہ پانی لے کر کے چلی ہے عورت, اپنے گھر پہنچی, اپنے بیٹے کو پلاتی ہے, جسم پر پانی لگاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جس کو تمام مکے کے طبیبوں حکیموں نے لا علاج بتایا تھا, تمام مکے کے حکیموں نے کہہ دیا تھا اب یہ بچے گا نہیں, چند لمحوں کا مہمان ہے, لیکن جیسے ہی پانی پلائی ہے ماں نے, جیسے ہی پانی جسم پر لگائی ہے ماں نے, ویسے ہی وہ بیٹا بولنے بھی لگتا ہے, وہ بیٹا مسکرانے بھی لگتا ہے, اٹھ کر کے چلنے بھی لگتا ہے. اب یہ عورت حیران ہوتی ہے, پھر پلٹ کر کے دوڑ کر کے دائی حلیمہ کی چوکھٹ پر پہنچی ہے. کہا او دائی حلیمہ, کہا ہاں میری بہن بتا تو صحیح, کہا بات کیا ہے, تو نے پانی میں کون سا دوا ملا کر کے دی تھی, پانی میں کون سا جادو کر کے دیا تھا, پانی میں کون سا تو نے نسخہ ملایا تھا. دائی حلیمہ سوچتی لگتا ہے اس کا بیٹا مر گیا ہے. کہا بات کیا ہے, کہا پہلے آپ بتائیں پانی میں کیا ملا کر کے دی تھی. دائی حلیمہ نے کہا نہیں میری بہن بتا تو صحیح بات کیا ہے. تب اس عورت نے مسکرا کے کہا کہ عرب کے جہاں تمام طبیبوں نے دم توڑ دیا تھا وہاں تیرا دیا ہوا پانی کام آ گیا, تیرا دیا ہوا نسخہ کام آ گیا. وہ میری بہن دائی حلیمہ بتا تو صحیح تو پانی میں کیا ملا کے دی تھی. تب دائی حلیمہ نے مسکرا کے کہا وہ میری بہن میں پانی میں کچھ ملا کے نہیں دی تھی, ہاں کٹوری میں پانی لی تھی اور کٹورے میں اپنے بابو محمد کا تلوہ دھو کر کے دیا تھا. یہ مصطفیٰ کے تلوے کی دھون کی برکت ہے, تبھی تو بریلی کا مجد تھی. بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے ارشاد فرماتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام, جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. واہ بھائی واہ, زندہ باز. میرے مصطفیٰ کی شان ہے. خدا را اپنے آقا کی میلاد آپ کرتے ہیں, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مصطفیٰ کے نام کی سب محفلیں نہیں سجاتے, مصطفیٰ کے نام پر سب نہیں لٹاتے ہیں. مصطفیٰ جس کی دولت پسند کر لیتے ہیں وہی مصطفیٰ کے نام پہ لٹایا کرتے ہیں, وہی مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. اور نبی کی آمد ہے میرے بھائی, نبی کی آمد کسی صدقے میں پوری کائنات کا وجود ہوا ہے. میلاد مصطفیٰ ہی کی برکت سے ہمیں اور آپ کو زندگی کی خیرات ملی ہے. یہ مصطفیٰ کی آمد ہی کا صدقہ ہے, یہ میلاد مصطفیٰ ہی کی برکت ہے جو آج پوری کائنات وجود میں آیا. ورنہ یاد رکھیں رب نے اگر پوری کائنات کو پیدا کیا تو فقط اپنے محبوب کی آمد کے لیے پیدا کیا ہے, اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا ہے. اور محبوب جب نہیں آیا تھا اس سے پہلے بہن بیٹیوں کا برا حال تھا. لیکن اگر آج ماؤں کو عزتیں ملی ہیں تو یہ بھی مدینے والے کے صدقے میں ملی ہے. اگر ماؤں کو یہ مقام ملا ہے تو مدینے والے کے صدقے میں ملا ہے. اسلام کے شہزادوں یاد رکھنا, آج بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ماں بہن اور بیٹیوں سے بہت الجھن رکھتے ہیں, اور کچھ ایسے باپ بھی ہیں بیٹیوں سے بھی وہ سوچتے ہیں کہ یہ میری بوجھ ہے. لیکن اسلام کے شہزادوں, بیٹیاں جتنا کر گزرتی ہیں کبھی بیٹا اتنا نہیں کر پاتا ہے. آؤ بڑی تیزی کے ساتھ بات بیٹی کی آ گئی, سن لے کلیجہ منہ کو آئے گا. اللہ اکبر. ایک باپ ہے بہت پیسہ والا ہے جس کے پاس 4 بیٹے ہیں اور اتفاق سے پہلی بچی ہے, سب سے بڑی بیٹی ہے. وہ جب جوان ہوتی اس کا نکاح کر دیتا ہے, اس کو رخصت کر دیتا ہے. کچھ بات
बन हो जाती है तो उसके घर जाना छोड़ देता है। आज यही मामला हमारा भी है कि आज बात अगर उसके ससुराल वालों से हो जाए तो हम अपनी बहन बेटियों के घर जाना बंद कर देते हैं। लेकिन ऐ इस्लाम के शहजादों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बेटी तो आपकी है, हर पल तो आपके आगोश में खेली है, आज आपने उसे रुखसत करने के बाद भुला कैसे दिया है? ऐ इस्लाम के बेटो, तुम्हारी बहन है, तुमने बहनों को कैसे भुला दिया? जबकि बहनों के दिलों में भाइयों के हवाले से बहुत सारे अरमान हुआ करते हैं, अपने भाइयों पर बहनों को बहुत नाज हुआ करता है, लेकिन आज हम उस बहन के दरवाजे पर नहीं जाना गवारा करते हैं। लेकिन ऐ इस्लाम के बेटो सुनो, बेटियां और बहनें होती क्या है? इसके 4 बेटे थे, बहुत नाज था अपनी दौलत पर, अपने बेटे पर, लेकिन जब बीमार हुआ है, डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने कहा कि तेरा गुर्दा खराब हो गया है, अब तू नहीं बच सकता है। कहा कि क्या करना पड़ेगा? कहा कि गुर्दा चाहिए। कहा कि ठीक है, तू जितना पैसा चाहे ले ले, लेकिन गुर्दे का इंतजाम कर दे। कहा गुर्दे का दस्तूर और कानून ये है कि गुर्दा हर किसी का काम नहीं देता है, जो अपना होता है उसका गुर्दा काम करता है। अपनों को बुलाओ, अगर अपनों ने दे दिया तो तुझ तेरी जिंदगी बच जाएगी। अपने चारों जवान बेटों को बुलाता है, बड़े से कहता, बेटा अभी मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। सुन इस्लाम के बेटो कि माँ बेटी और क्या कहते हैं बेटों में क्या फर्क हुआ करता है। बेटियों को हिकारत से देखने वालों, आज सुनो बेटियां होती क्या है। अल्लाह अकबर। बड़े बेटे ने कहा, तुम तो बूढ़े हो चुके हो, अब तो तुम मरने के करीब हो, अभी हमें बाल बच्चों को देखना, हम नहीं देने वाले गुर्दे को। लिहाजा चारों बेटों ने यही कह के इनकार कर दिया। अब डॉक्टर से कहता, डॉक्टर जितना चाहे ले ले, लेकिन मेरे लिए गुर्दे का इंतजाम कर दे। लेकिन डॉक्टर ने इनकार कर दिया। लेकिन जब ये बात उस बच्ची तक पहुंची, जिस बच्ची के दहलीज पे 10 साल से बाप ने कदम नहीं रखा है, 10 साल से बेटी के दरवाजे पर नहीं गया है, जब ये खबर बेटी को मिलती है कि मेरा बाप हॉस्पिटल में दम तोड़ रहा है, वो बच्ची चली है, हॉस्पिटल पहुंची है। कहा डॉक्टर बता वो कहाँ है जिसको एक गुर्दे की जरूरत है? कहा फला वार्ड में है। कहा जल्दी मेरा ऑपरेशन कर और मेरा गुर्दा उसे दे दे। कहा तू कौन है? वो नहीं बताती कि मैं बेटी हूँ। कहा कि मैं उनकी रिश्तेदार हूँ, मैं बहुत करीबी हूँ, मेरा गुर्दा काम आ जाएगा, ले ले। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, गुर्दा निकाला, दे दिया। कुछ दिन तक वो बेटी हॉस्पिटल में रही। जब जाने लगी तो डॉक्टर ने कहा, वो बेटी जरा अपना पता तो बता दे। कहा नहीं बताती। कहा अपना नाम तो बता दे। कहा नहीं बताती। कहा अगर वो पूछ लिया तो फिर क्या बताऊंगा, क्या जवाब दूंगा कि किसने उसे गुर्दा दिया है? कहा अगर ऐसी बात है तो कागज कलम ला करके दे। कागज कलम देता है, कागज कलम पे लिखती है। लिखने के बाद कहा इसे तू मत पढ़ना, जब वो पूछने वाला अगर पूछेगा तब इस खत को दे देना, वरना मत देना। जब ये ठीक होता है, इसके रिश्तेदार इसको लेने को आते हैं, लेकर के चलने लगते हैं। तब इस बाप ने कहा कि खुदारा ठहर जाओ, मैं पहले डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर दूं। जहां बेटों ने साथ छोड़ दिया वहां डॉक्टर ने इंतजाम किया है। डॉक्टर के करीब पहुंचा है, हाथ जोड़ करके कहता है, डॉक्टर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। बेटों ने जहां साथ छोड़ दिया तू काम आया है। डॉक्टर ने कहा अगर शुक्रिया अदा करना है तो मेरा शुक्रिया ना अदा कर, बल्कि जिस बेटी ने तुझे गुर्दा दिया है उस बेटी का शुक्रिया अदा कर। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, बाप की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं, बाप तड़प जाता है। कहा उस बच्ची का नाम तो बता दे। कहा नहीं बताई। कहा पता तो बता दे। कहा नहीं बताई। कहा हाँ अलबत्ता। जाते जाते एक पर्चा दे करके गई है। कहा जल्दी कर वो पर्चा मुझे दे दे। अब सुनना, अगर आंख से आंसू नहीं निकल गया तो समझ लेना कि तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है, तुम्हारे दिलों से बहन बेटियों का प्यार निकल चुका है। खत का उन्वान क्या था, खत का मजमून क्या था? अल्लाह अकबर। जब खत हाथ में लिया है, जैसे ही पढ़ना शुरू किया है, सर पकड़ करके दीवार की टेक लेकर के बैठ जाता है। आंखों से आंसू सावन भादों की तरह बरसने लगता है। डॉक्टर ने कहा वो इंसान तू रोता क्यों है? आखिर इस खत में लिखा क्या है? कहा ना पूछ क्या लिखा है। कहा बता तो सही, मैं भी सुनना चाहता हूँ। कहा सुनना चाहता है। कहा कलेजा तेरे मुंह को आ जाएगा। कहा पढ़ करके सुना दे। तब बाप ने खत को पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बू जान अस्सलामु अलैकुम, मैं आपकी बेटी 10 साल हो गए, आप मेरे दहलीज पर कदम नहीं रखे, थोड़ी सी बात हो गई मुझे मालूम है, और मेरे बाप आप मुझसे नाराज हैं। अब्बू जान आप मुझसे नाराज हैं, मेरे दहलीज पर नहीं आए, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने सुनी आपकी तबीयत खराब है, मैं चली आई। और आप ये कभी तसव्वुर ना करना मेरे बाप कि मैंने गुर्दा देकर आप पर एहसान किया है। और मेरे बाप 18 साल तक आपने अपने हाथों से लुकमा खिला करके मुझे जवान किया, मुझे अपने घर से रुखसत किया है। ये कभी तसव्वुर न करना कि मैंने एहसान किया है। मेरे बाप अगर बात जान की आती तो आपकी बेटी अपनी जान दे करके आपकी जान बचा लेती। अल्लाह अकबर। ये बेटी हुआ करती है। अल्लाह अकबर। आगे लिखती है, ओ मेरे बाप आप मुझसे नाराज है, जब ईद का चांद नजर आता
جاتا ہے, پورا علاقہ مکان کی چھتوں پہ چڑھ کر کے عید کا چاند دیکھتا ہے, لیکن آپ کی بدنصیب بیٹی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو کے انتظار کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس عید کو میرا باپ آ جائے, ہو سکتا ہے اس عید کو میرا باپ آ جائے, ہو سکتا ہے اس عید کو میرا باپ آ جائے. اسی انتظار میں 10 سال گزر گئے, آپ نہیں آئے. ہر کوئی عید کے دن نیا لباس پہنتا ہے, لیکن 10 سال ہو چکے ہیں, آج تک آپ کی بیٹی نے نیا لباس نہیں پہنا ہے, نیا لباس نہیں پہنا ہے. لیکن کوئی شکوہ نہیں میرے باپ, کوئی شکوہ نہیں ابو جان, بس ایک آخری تمنا اور میری ہے, اس تمنے کو پوری کر دیجئے گا. وہ تمنا یہ ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے جنازے میں ضرور چلے آنا, اپنا کاندھا لگا دینا. اگر آپ نہیں آئیں گے, اپنا کاندھا نہیں لگائیں گے, تو زمانہ دیکھ کر کے کہے گا کسی بدنصیب بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے. وہ میرے والد گرامی, وہ میرے پیارے ابو جان, جب آپ کی بیٹی کا جنازہ اٹھے تو کاندھا باپ کا ہو, اور جب آپ کاندھا دیں گے تو زمانہ دیکھ کے فخر سے کہے گا کہ کسی بدنصیب بیٹی کا جنازہ نہیں جا رہا ہے, بلکہ خوش نصیب بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. حضرات محترم, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا پھر گفتگو ہو جائے گی. میں ماں کے حوالے سے بولتا, لیکن میں یہیں پر اپنی گفتگو کلوز کرتا ہوں. بس ماں کے حوالے سے کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں, سنیں گے ماں کے حوالے سے شعر. میرے بھائی, آپ نے اتنا سب خرچ کیا, بہت کچھ لٹایا, لیکن یاد رکھنا یہ سب تب قبول ہوگا جب آپ سے آپ کے ماں باپ راضی ہوں. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو یہ جلسے, یہ میلاد, یہ لنگر, یہ فاتحہ درود کوئی کام نہیں آئے گا. اس کو یاد رکھنا. کسی بھی علماء سے آپ فتویٰ لے لیں, ماں باپ راضی ہیں. آج اصغر رضا منوری ہوں یا نورین وارث ہوں یا میں ہوں, کوئی بھی اپنے بل پہ نہیں ترقی کیا ہے. قسم خدا کی اگر ترقی ملی ہے تو ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں ملی ہے, ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں ملی ہے. اللہ کی قسم میرے ماں باپ دونوں نہیں ہیں, لیکن مجھے احساس ہے اسلام کے شہزادوں, اس دن احساس ہو جائے گا. آج ماں کی قدر نہ کرو, لیکن اس دن احساس ہوگا جس دن ماں آنکھیں بند کر لیں گی. جب رات کو گھر آؤ گے نا, کنڈی کھٹکھٹاؤ گے تو باپ نہیں ہوگا, ماں نہیں ہوگی, تب احساس ہوگا کہ کم سے کم میری ماں رہتی تھی. آج مجھ کو احساس ہوتا ہے جب جاتا ہوں پلٹ کے گھر نا, رات کو جب کنڈی کھٹکھٹانا پڑتا ہے 4 مرتبہ تب دروازہ کھلتا ہے. ورنہ جب میری ماں زندہ تھی صرف دروازے پر پہنچ جاتا تھا تو ماں کو سمجھ میں آ جاتا میرا بیٹا آ گیا ہے. اندر سے آواز آتی, بیٹا تو آ گیا, ہاں امی آ گیا. آج جب جاتا ہوں ہر رات پروگرامز کے بعد ماں کی یاد تازہ ہو جاتی. میری ماں ہوتی تو آج مجھے کنڈی کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ پڑتی. لہذا اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ جب تم گھر میں تنہا بچو گے نا, تب تمہیں پتا چلے گا کہ ماں ہوتی کیا ہے. تب تم سوچو گی کاش کو آج میری ماں یا میرا باپ ہوتا تو کم سے کم مجھے ڈانٹتا, اچھا خراب کے لیے مجھے بولتا, لیکن آج کوئی بولنے والا نہیں. اس دن احساس ہو جاتا. خدا را کبھی موقع ملے گا تو گفتگو سن لینا. ماں کے حوالے سے جب بولتا ہوں تو اچھے لوگ تڑپ جاتے ہیں. بس ماں کے حوالے سے شعر سن لیں. میں شعر پڑھتا ہوں, انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. شاعر کہتا ہے کتنا معصوم میرا رشک قمر لگتا ہے, کہ اگر ماں سے محبت ہے, ماں نے دودھ پلایا ہے, اس کا اثر باقی ہے, تو میرے باپ کے نام پر نہیں, جس ماں نے تمہیں دودھ پلایا نا اس ماں کے نام پر بولنا. شاعر کہتا ہے کتنا معصوم میرا رشک قمر لگتا ہے, باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کتنا معصوم میرا رشک قمر لگتا ہے, باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ہمیں پیار کرتے ہیں مجھے سب یہ زمانے والے, پیار کرتے ہیں مجھے سب یہ زمانے والے, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. اور خیال یار ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے, سکون قلب کو تیرا جمال دیتا ہے. یہ میری ماں کی دعاؤں کا فیض ہے مجھ پر, یہ میری ماں کی دعاؤں کا فیض ہے مجھ پر, ہمیں میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. یہ میری ماں کی دعاؤں کا فیض ہے مجھ پر, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. میں لڑ کھڑا رہا تھا اچانک سنبھل گیا, ماں کی دعا ملی تو مقدر بدل گیا. میں لڑ کھڑا رہا تھا اچانک سنبھل گیا, ماں کی دعا ملی تو مقدر بدل گیا. اور دستے کرم اٹھا کے دعا ماں نے کر دیا, پل بھر میں مشکلوں کا جنازہ نکل گیا. دستے کرم اٹھا کے دعا ماں نے کر دیا, پل بھر میں مشکلوں کا جنازہ نکل گیا. آخری 4 مصرع اور چوتھے مصرے پہ پورا مجمع کھڑا ہو کے استقبال کر لے گا. اصغر رضا منوری مائک پر ہو جائیں گے بڑی تیزی کے ساتھ. چوتھا مصرع آئے گا, آپ کھڑے ہو کے استقبال کر لینا.
آپ کھڑے ہو کے اگر چوتھے مصرے پہ استقبال کر لیں گے تو شاعر اسلام جناب اصغر رضا منوری آپ کے حوالے ہو جائیں گے. پھر جتنی دیر آپ چاہیں اپنے آنے والے شاعر کا، آنے والے مداح رسول کا جتنا دیر چاہے بھرپور سنیں. بس ماں کے دودھ کے حوالے شعر پڑھتا ہوں. چوتھا مصرع. ماں ہم کو اور آپ کو جو دودھ پلاتی ہے حقیقت میں وہ دودھ نہیں ہوتا، وہ خون ہوتا ہے جو ماں دودھ کی شکل میں پلایا کرتی ہے. بشرطے کہ اسی لیے زمانہ کہتا ہے کہ ماں خون جگر سے پالا کرتی ہے. تو اسلام کے شہزادوں چوتھا مصرع پڑھوں گا، کھڑے ہو کے استقبال کر لینا. شاعر کہتا ہے نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا میں کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی. یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے ہمیں بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.